الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صلوات بیگار سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. سننے کو دل چاہ رہا ہے تو میں بات شروع کر دوں. سورہ ہجر سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے. خلاق مطلق نے اپنی مشیت کے ترجمان کو ایک عجیب و غریب حکم دیا ہے. فرمایا میرے حبیب محمد احمد محمود توجہ میری طرف، کیونکہ اس آیت کہ ترجمے سے ہی جس نے میرا ساتھ دیا میرے بیان کے آخر تک وہی میرا ہم سفر ہوگا. کہا ہے میرے رسول وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے میرے حبیب جب بھی کبھی قرآن پڑھا کرو، جب بھی قرآن کی تلاوت کیا کرو تو ایک کام کرنا نہیں بھولنا. کون سا؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو شیطان رجیم سے. نہیں، میں نے ترجمہ کیا، آیت پڑھی، آپ نے سنا، لیکن اکثریت کے سر سے گزر گئی بات. پھر غور کریں، کہے کس سے رہا ہے؟ جو صرف معصوم نہیں، معصوم گر ہے، جو صاحب عصمت نہیں مصدر عصمت ہے، جس کے دروازے پہ آدم سے عیسیٰ تک عصمت کے بھکاری کی حیثیت میں نظر آتے ہیں، اس سے کہہ رہا ہے. کیا خطرہ ہے رسول کو؟ شیطان سے. نہیں ہے نا؟ تو جب ہے ہی نہیں تو پھر کیوں کہا کہ فاستعذ، کہ اللہ سے پناہ چاہو؟ جب ڈر ہی نہیں شیطان کا، پناہ کیسے؟ اس حقیقت کو تو ڈھوڈیال چکوال والوں شیطان خود تسلیم کر چکا ہے. حالانکہ شیطان ہے، مردود ہے، ابلیس ہے، ملعون ہے، راندہ درگاہ وحدت ہے، لیکن اللہ کے سامنے یہ اقرار کر کے نکلا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ میں ہر شخص کو بہکاؤں گا سوائے ان کے جن کو تو نے خالص کیا. بسم اللہ. غور فرمایا آپ نے یہ نہیں؟ سوائے تیرے مخلصین کے ہر ایک کو بہکاؤں گا. یعنی مخلصین کو بہکانے کا دعویٰ شیطان نے بھی نہیں کیا. نہیں، پھر غور کرو،
شیطان بھی شیطان ہو کر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا کی حجتوں سے لغزش نہیں ہو سکتی. نہیں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں حلالی موالی بیٹھے ہیں جنہوں نے ماں کا دودھ پی کے حرام نہیں کیا، جو اپنی ماں کے لیے گالی کا سبب نہیں بنتے، وہ سوچیں دعوت فکر میری شیطان ہے. 6 لاکھ سال کی بندگی اس داؤ پہ لگا چکا ہے، معلم الملکوت سے مردود ہو چکا ہے، قرب ملکوتی کو چھوڑ کے زمین پہ گرایا جا رہا ہے. لیکن یہ عقیدہ ہے اس کا کہ اللہ کی حجت سے لغزش نہیں ہوتی. اب جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ حجت سے لغزش ہوتی ہے، چاہے وہ مجتہدین کا استاد کیوں نہ ہو، ابلیس سے بدتر کہا کرو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جناب، مقصد یہ تھا کہ شیطان کو آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں انہیں نہیں بہکا سکتا. جو سردار انبیاء ہے اس سے کیوں کہہ رہا ہے خدا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو پناہ مانگو، پناہ چاہو اللہ کی شیطان رجیم سے. اور ہاں، کیونکہ میرے سامنے دیکھ رہا ہوں میں چہرے، سب علمی جواہر کے خریدار نظر آ رہے ہیں، مجھے ایک بات کہتا چلوں، کیونکہ ہر راز مومن کی امانت ہوتا ہے تو میں اپنے سینے میں دبا کے نہیں رکھ سکتا. یہ تو تھا شیطان کا دعویٰ کہ میں نہیں بہکا سکتا. اللہ کہہ رہا ہے شیطان سے کہ اِنَّا عِبَادِي، جاگ کے خدا کے لیے جہاں بھی ہو، کسی کتاب کی روایت نہیں پڑھ رہا میں، کتاب الہی کی آیت ہے. اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اے شیطان جو میرے عبد ہیں، جو میرے بندے ہیں، تیرا ان پہ جادو نہیں چلے گا. تھوڑی سی دعوت فکر ہے، تھوڑا سا دماغ پہ دوڑ دیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ شیطان سے؟ اِنَّا عِبَادِي، میرے عبد جو میرے عباد ہیں، لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، تیرا ان پہ تصرف نہیں، تو ان پہ قابو نہیں پا سکتا. اب فیصلہ آپ پر، کیا مجھے اور آپ کو شیطان بہکا سکتا ہے یا نہیں؟ بہکا سکتا ہے نا. تو قرآن کہتا ہے اِنَّا عِبَادِي، جو میرے عبد ہیں ان کو تو نہیں بہکا سکتا. تو اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ نے اپنا عبد نہیں مانا. نہیں، دعا کیجئے مولا کی بارگاہ سے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں برداشت ہو سکے. ہے قرآنی حقیقت، آیت ہے اِنَّا عِبَادِي، میرے عباد تیرے قابو میں نہیں آئیں گے. ہم تو آ جاتے ہیں اس کے قابو میں، تو پھر ہم اللہ کے عبد تو نہ ہوئے. آؤ ذرا قرآن سے تو پوچھیں کہ ہم کس کے عبد ہیں. آیت پڑھنے لگا ہوں، آیت جو بات میں اپنی طرف سے کہوں اسے دیوار پہ مار دینا. قرآن کی میزان میں تول کے فیصلہ کر رہا ہوں، اپنے مقاصد کے ترجمان سے کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے رسول تم کہو، تم اعلان کرو، تم کہہ دو، کیا جاگنا حلال کر دو، کہہ دو اے میرے رسول کہ اے میرے بندو، اے مجھ محمد کے بندو، جنہوں نے
جی بھر کے گناہ کیے، اب فیصلہ ہو گیا اللہ کے عبد وہ ہیں جن سے گناہ ہو نہیں سکتا، اور رسول کے عبد وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ اور کہا کیا جا رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ کیوں؟ تمہارے لیے نہ، چونکہ تمہارے دل میں علی بستا ہے، مکان کو جلائے تو مکین جلتا ہے۔ یہ بتائیں، ٹھیک ہے گرمی صحیح، لیکن اتنی بھی گرمی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہوا چل رہی ہے۔ پچھلے سال اسٹیج پہ بھی بتایا، چکوال میں بھی متعدد مرتبہ جو حضرات میری مجلس میں آئے انہیں بتا چکا ہوں، اور بار بار یاد دہانی کراتا رہتا ہوں ہر مومن کو کہ یاد رکھو، بے شک انسان کسی عبادت میں معراج تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن صرف علی کا نام وہ عبادت ہے کہ جس میں نہ کوتاہی کیا کرو، نہ سستی برتا کرو، نہ اسے بگاڑ سمجھا کرو، نہ پڑھنے والے پر احسان سمجھا کرو، نہ نعرہ لگوانے والے پہ منت لگا کے لگایا کرو، بلکہ اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، حدیث رسالت سناؤ، جنت تو تم جاؤ گے اس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ کہ اگر تم نہیں جاتے تو پھر جنت ہے ہی نہیں۔ میں پہلے میری حدیث سن لیں۔ ہاں، مجھے رشوت میں نعرہ نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کی نجات کے لیے نعرہ چاہیے۔ جنت میں جاؤ گے اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ بنی ہی تمہارے لیے ہے۔ یعنی اگر تم نہیں جاؤ گے تو جو رسول کو پھونکتے ہیں وہ جائیں گے، جو علی میں شک کا بیج بوتے ہیں وہ جائیں گے، جاؤ گے۔ لیکن یہ تو چھیکا نہیں کہ جنت میں مکان چھوٹا ملے یا بڑا، 5 مرلہ سکین میں بھی تو آ سکتا ہے نا مکان، لیکن انسان کی فطرت ہے بابا، مکان کھلا چاہتی ہے تو وہاں بھی جھگڑا ہوگا۔ ہر شخص رضوان جنت سے کہے گا بڑے سے بڑا گھر چاہیے، میں کہوں گا مجھے بڑا چاہیے، یہ کہیں گے مجھے بڑا۔ اب جہاں دھینگا مشتی شروع ہوگی، فرشتے کہیں گے یہاں بھی آ کے دنگا فساد۔ اللہ کہے گا فرشتے سب موالی ہیں، دل مت توڑ، انہیں کہو قطار بناؤ، امتحان دو، امتحان کے نتیجے کے مطابق گھر ملے گا۔ کیسے؟ ان میں سے ہر شخص سے کہو مرحم اجناؤ دیا کل واحد منہم بأعلی صوتہ یا علی ثم آتوہ دورا علی ساعۃ الہی، ایک ایک شخص سے کہو کہ پھیپھڑوں کی پوری طاقت جمع کر کے علی کے نام کا نعرہ لگائے، اے رضوان جنت، جہاں تک جس کے نعرے کی آواز پہنچے وہاں پہ دیواریں کھینچتے جاؤ۔ ہاں بس نجات کی ضمانت یہی نعرہ نہیں۔ جس کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہو وہ میدان میں نکلے، میرے دعوے کے رد پیش کرے، اپنی زبان کاٹ کے قدموں میں پھینک دوں گا۔ دنیا کا کوئی عمل نجات نہیں دے سکتا سوائے علی کے نام کے۔ خدا کی قسم اگر میری قوم نے اس نعرے سے صحیح معنوں میں انصاف کیا ہوتا تو آج کسی اپنے یا پرائے کو یا علی مدد کے خلاف لب کھولنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ آؤ کیسے ہے یہ نجات؟ دلیلیں میرے پاس کروڑوں ہیں، لاکھوں تو یقینی ہے۔
ہزاروں تو یہیں بھی سنا سکتا ہوں، سینکڑوں آپ کو لکھ کے بھی دے سکتا ہوں، فی الحال ایک تحفہ سمجھ کے لے جاؤ۔ منبر کوفہ پہ ہے علی اور فرما رہے ہیں ایھا الناس انا کتب بین السماوات والارض، فرمایا کوفہ والوں یاد رکھو میں علی زمین اور آسمان کے درمیان بمنزلہ کتب ہوں۔ جو نہیں سمجھے انہیں شرمانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا خادم آیا کس لیے ہوں؟ سمجھانے کے لیے۔ اور جو بات سمجھ میں نہ آئے، ہر شیعہ عالم کا علم اس کی میراث نہیں، آپ لوگوں کی امانت ہے، پوچھا کرو۔ عالم بتانے پہ مجبور ہے، یہ اختیار صرف آل محمد کو ہے، چاہیں تو بتائیں چاہیں تو نہ بتائیں، ہاں اور کسی عالم کے پاس نہیں۔ کیا مقصد ہے مولا کے فرمان کا؟ کتب جانتے ہو؟ یہ چکی دیکھیے کبھی آٹا پیسنے والی، اشاد باش، اس کا جو نچلا پتھر ہوتا ہے نیچے والا، اس کے درمیان میں وسط میں ایک لوہے کی میخ ہوتی ہے نا، اسے عربی میں کتب کہتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہاں شاد باش ہوئی تو محترم، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ نمائش کے لیے نہیں لگائی جاتی، اس کا مصرف ہے، کیونکہ اگر یہ ہے تو اوپر والے پتھر کی گردش صحیح ہے، نچلے پتھر کی کارکردگی درست، آٹا صحیح پس رہا ہے، اور اگر یہ میخ ہٹا لو، دو چکروں کے بعد ایک پتھر ادھر ایک ادھر۔ علی کہہ رہے کوفے والوں میں ہوں کتب کائنات، اگر میں دنیا میں ہوں آسمانوں کی گردش صحیح۔ العظمۃ للہ۔ زمینوں کا اپنے چکر کے گرد پھرنا صحیح، انجم و کواکب کی تابانی، مہرما کی درخشانی، سورج کی تابانی، نظام عالم درست، میں ایک لمحے کے لیے دنیا سے الگ ہو جاؤں، نظام عالم برہم ہو جائے، ایک اب بات سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے، گو کہ آج تو وہ رواج نہیں رہا کہ چکیاں ہوں، کہیں کہیں خال خال دیہاتوں میں نظر آ جاتی ہے، اب چکی ہے۔ ایک خاتون تشریف لائی، دانے ڈالے، آٹا پیسا، چلی گئی، میں اتفاقاً پاس کھڑا تھا، دوسری آئی، اس نے عادت کے مطابق اوپر والا پتھر اٹھایا، کیوں؟ پتھر کو حشاد باش صاف کرنے کے لیے۔ جب اس نے پتھر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ چند دانے کتب کے ارد گرد پڑے تھے۔ پڑے ہوتے ہیں، جا کے بے شک دیکھ لینا۔ اب یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑا، یہ دانے آنے والی کے ہیں یا جانے والی کے؟ ہاں بالکل سیدھی سی بات ہے، کیونکہ اس نے تو ابھی اپنی کارکردگی کا آغاز ہی نہیں کیا، اس نے تو دانے ڈالنا شروع ہی نہیں کیے، یہ اس کے ہیں۔ اب اس سے پوچھو مائی، مہنگائی کے زمانے میں دانے کیوں چھوڑے؟ یہ اسراف نہیں؟ وہ کہے گی علامہ ہو لیکن ان باتوں کو تم نہیں سمجھ سکتے، میں نے اپنے بس سے چھوڑے ہیں، آٹا ختم ہونے کے بعد میں نے تو کئی خالی چکر بھی دیے ہیں، لیکن ان دانوں کو نہ اوپر والا پتھر پیستا ہے نہ نیچے والا، کیوں؟ انہوں نے کتب کا دامن تھام لیا ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں تاری ہو رہی دوستو؟ ہاں تو پھر کل مجلس کے اختتام تک میں آپ کو نعرے سے بخل کرتے ہوئے نہ پاؤں۔ بات کہاں چھوڑی تھی؟ جب رسول کو شیطان سے خدشہ ہی نہیں، کیوں کہہ رہا ہے خدا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ، جب قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ سے پناہ چاہو، کیوں؟ میں ایک اور آیت یاد دلاؤں، اس میں کچھ واضح اشارے ہیں، بات آسان ہو جائے گی۔ قرآن کا آخری سورہ کون سا ہے؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے سامنے، والناس،
آنکھیں میری آنکھوں میں رہیں. قل، یہ بھی رسول پہ ہی حکم ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اے رسول خود فرمائیں میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ جو انسانوں کا پروردگار مطلق ہے، جو انسانوں کا شہنشاہ اعظم ہے، جو انسانوں کا معبود برحق ہے. پناہ کس سے چاہیے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ پیدا کرنے والے خناس کے شر سے. جس کا کام کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں شک کا وسوسہ ڈالتا ہے. اب بھی بات واضح نہیں ہوئی؟ ہو گئی واضح؟ چلو پوری نہ صحیح، کم از کم 80% تو واضح ہو گئی ہے. رسول کو اپنے لیے پناہ نہیں چاہیے. یوسوس فی صدور الناس، چونکہ وہ انسانوں کے دلوں میں شک کا وسوسہ ڈالتا ہے. اور آگے سر اٹھانا حلالیوں موالیوں. من الجنۃ والناس، ایسا شیطان اگر جنوں میں ہے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اگر انسانوں میں ہے. اللہ اکبر. اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. اب ایک بات تو یہ ثابت ہوئی جڑیال والوں کہ شیطان صرف جناتی قبیلے میں نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. اور پہچان کیا ہے؟ یوسوس، جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. شک کا بیج. اب میں آپ کو زیادہ انتظار نہ کراؤں، نتیجہ پہلے دوں، چند باتیں بعد میں کروں. پڑھو تفاسیر اہل بیت کو. سورہ ہجر کی جو آیت پڑھی تھی کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ کہا کرو، پناہ چاہا کرو خدا کی شیطان سے. تفسیر کیا ہے؟ مخبر صادق سے کسی نے پوچھا مولا آپ کی جد امجد پر یہ قدغن کیوں لگائی خدا نے؟ کیا خطرہ ہے رسول کو شیطان سے؟ فرمایا اپنے لیے نہیں، رسول کے لیے یہ حکم نہیں، اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے. جاگ کے سننا اور ورقے دل پہ لکھنا. اللہ کہہ یہ رہا ہے میرے نانا سے کہ اذا ذکرت علی بالفضل والعلم والکرامت والشجاعت فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم لئلا یشوش فی قلوب المؤمنین. اے رسول جب تم کہیں علی کے فضائل پڑھو، علی کی شجاعت کا قصہ ہو، علی کے معجزے بیان کرو، علی کی داستان ہو، علی کی قصیدہ گوئی کرو، تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو تاکہ وہ ملعون مومنین کے دل میں شک پیدا نہ کرے. ہے نا؟ اگر دل نہ چاہ رہا ہو تو میں بس کر دوں. چاہ رہا ہے دل سب کا تو پھر جاگ کے فیصلے کرو نا. بات تو کھل گئی. اب ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور ایک بات کا جواب دو. آیت آپ نے سن لی، قرآن کے وارث نے تفسیر کیا بیان کی؟ اذا ذکرت علی بالفضل، جب تم علی کے فضائل پڑھو، والعلم، جب علی کے علم کا اظہار کرو، والکرامات، جب علی کے معجزے بتاؤ، والشجاعت، جب علی کے حرب و ضرب کی کہانیاں سناؤ، تو ایسا کرو. دنیال والوں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. پروردگار سے سوال کیوں نہ کریں؟ پالنے والے چکر کیا ہے؟ رسول ذکر کرے گا علی کا، اور تو نے آیت میں کہا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب قرآن پڑھو تو ایسا کرو ذکر علی کا.
لفظ تو نے استعمال کیا قرآن کا، آواز قدرت غضنفر میری نگاہ حفاظت پردہ غیب میں چکرا رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں آنے والے وقت کو کہ جب علی کے دروازے پہ آنے والے بعض بدبخت یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ مسجد میں علی کا نام لے لو، مسجد کا احترام مجروح ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھو تاکہ علی کا نام لینے والے کو علم ہو جائے میں علی کا ذکر نہیں کر رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ گل کم نہیں کرتا کوئی کوئی گل کرنا علی رسول علی ولی اللہ پڑھتا کوئی کوئی بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ علی کا نام نہیں، قرآن کی تلاوت ہے۔ تو آئندہ کے لیے ڈوڈیال والوں یہ اصول اپنا لو کہ جہاں علی کا نام لو آنکھ بند کر کے سمجھ لینا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اور پھر جا کے علماء سے فتوے لینا کہ قرآن کی تلاوت کہاں جائز ہے اور کہاں باطل ہے۔ میرے دوست ناراض تو نہیں ہوئے؟ اور علی کے لیے اگر کوئی ناراض ہوتا بھی ہے تو بھلے ہو جائے، ہاں، کیونکہ بزرگ کہہ رہے ہیں تو ہوتا ہے تو جہنم میں جائے، وہ تو انشاءاللہ بنی آخر کس لیے ہے؟ نہیں، دیکھو گناہوں کی سزا ہے، یقین ہے مجھے، ایمان ہے میرا، ہے، عمل کا صلہ ہے، لیکن دونوں چیزوں کا تعلق کسی دنیا سے ہے۔ ہاں، یہ حدیث کبھی نہیں سنی؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے زندان ہے اور کافر کے لیے جنت۔ زندان میں سزا کاٹی جاتی ہے نا، تو مومن کو سزا ملتی ہی یہی ہے۔ ہاں، مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ نہ ہوں تو تمہیں زمین پہ چلتے ہوئے کبھی ٹھوکر تک نہ لگے۔ ہاں، ہمارے موالیوں کے جو نقصان ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور اس کا حساب صاف ہوتا رہتا ہے روح کے یہاں آنے تک، حتی یاتیانی لا ذنب لہ، لیکن جب ہمارے پاس آتا ہے تو ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آب کوثر سے دھلا ہوا کپڑا۔ جی ہاں، پھر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اور پاس میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں نے آیتیں پڑھی، تفسیر معصوم آپ کی خدمت میں پیش کی، ثابت کیا ہوا ہے؟ باتیں دو آئیں، ایک تو علی کا ذکر، شغل نہیں۔ کل تک تو تم صرف عبادت کہتے تھے، عام عبادت نہیں، تلاوت ہے۔ خود علی کا مولا یہ ذکر کرے تو اللہ کہتا ہے تلاوت ہو رہی ہے۔ رسول علی کا بھی مولا ہے نا، تو خدا کہہ رہا ہے تلاوت ہو رہی ہے، اور ہم تو موالی ہیں علی کے، ہمارے لیے تو کروڑ گنا بڑی تلاوت۔ ایک بات یہ آئی، اور دوسرے شیطان کا اور کوئی کام ہی نہیں، وہ صرف شک ڈالتا ہے علی میں۔ بسم اللہ، اور جاج کے اگر کچھ حقائق کے موتی لینے آئے ہو تو، اور یہ شیطان صرف جنوں میں نہیں، من الجنت والناس، یہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو بس آج کے بعد یہ کلیہ اپنا لو، کوئی علی کے فضائل پڑھ رہا ہو،
مانے جا رہے ہیں، مانے جا رہے ہیں، مانے جا رہے ہیں، مانے جا رہے ہیں۔ جہاں کوئی دل میں شک ڈالے، چاہے عالم ہو یا جاہل، بیگانہ ہو یا یگانہ، اپنے لسان اللہ، یہ ید اللہ، جنب اللہ، سارے کا سارا نفس اللہ، یہ کیوں؟ یہ اب ایسا ہی ہے۔ آپ مجھے جدیال والے بلائیں اور میں کسی مجبوری سے نہ آ سکوں اور اپنا نائب بھیجوں اور آپ کے صدر صاحب کے نام رکا لکھ دوں کہ میں نہیں آ سکا فلاں مجبوری کی وجہ سے، اپنا نائب بھیج رہا ہوں، یہ علم میں غضنفر ہے، خطابت میں غضنفر ہے، بولنے میں غضنفر ہے، تقریر کرنے میں غضنفر ہے، مسئلے کا جواب دینے میں غضنفر ہے۔ اب یہ لفظ میں نے کیوں لکھے؟ تاکہ اطمینان ہو آپ کو کہ میں نے ایسے ویسے راہ چلتے کو نہیں بھیجا۔ جو میرا بدل تھا، جو میرا جواب ہے وہ بھیجا۔ اب اگر اس کو آپ نے ٹھکرایا تو اسے نہیں ٹھکرایا، مجھے ٹھکرایا۔ اللہ نے سر تاپا علی کے سارے اعضاء پہ اپنی الوہیت کی مہریں لگائیں، چہرہ میرا، کان میرا، سر میرا، زبان میری، ہاتھ میرے، پہلو میرے، اس کی ساری جسامت میری۔ اور زمانے والوں، جو مانگنا ہے، جو لینا ہے، اس سے لو، اور یہ نہ سمجھنا کہ بندے سے لے رہے ہیں، سمجھنا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس سے نہیں، اگر کسی کو براہ راست اللہ سے لینے کا شوق ہے، مانگے مگر لے کر تو دکھائے۔ ہے نا؟ مجھے آج تک بزرگوار یہ سمجھ نہیں آئی، حیران ہو کے سوچتا رہتا ہوں کہ لوگوں کے دماغوں کو ہو کیا گیا ہے۔ میرا کام ہے بات پہنچا دینا، لٹھ لے کے منوانا میری ذمہ داری نہیں۔ میں تو پہنچا رہا ہوں کہ کل مولا کی بارگاہ میں کہہ دوں کہ میں نے تو تیرے موالیوں تک پہنچا دیا تھا، ماننا نہ ماننا ان کا اپنا اختیار۔ اللہ تک پہنچ کے بتاؤ۔ انہوں نا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، جناب رزق مانگے علی سے، لا حول ولا قوت، کفر ہو گیا۔ سبحان اللہ، کہاں کا کفر؟ اگر کہا جائے کہ میکائیل کے ہاتھ میں پیمانہ رزق ہے، درست؟ نہیں، جو ایک ادنا کمی ہے علی کے دروازے کا، وہ رزق بانٹے تو صحیح۔ اور اگر علی میں کسی کو برا لگتا ہے، بے شک پنڈال چھوڑ کے چلا جائے۔ جانتا ہوں میں علی کے فضائل کی ضرب مشکوک خون سے برداشت ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ وہ بیٹا کیا بیٹا ہے جس کو ماں کی عصمت کی پرواہ نہ ہو۔ آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک بات آ گئی سامنے، سناتا چلوں۔ سلمان، ابو ذر، مقداد، حذیفہ، یہ سارے بزرگ صحابی با جماعت آئے رسول کی خدمت میں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک مسئلے نے بڑا پریشان کر دیا۔ ہاں سلمان پوچھو کیا؟ یا رسول اللہ وہ کیا ہے کہ لوگ اللہ کی دشمنی کو دل میں چھپا لیتے ہیں، آپ کی دشمنی کو بھی دل میں چھپا لیتے ہیں، علی کی دشمنی نہیں چھپا سکتے۔ اللہ اکبر۔ آخر یہ چکر کیا
ہے سب کچھ جاننے والا رسول، ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا رسول، دانستہ سوال کیا امتیاز شاہی رسول نے کہ سلمان کھول کے بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جانتے تھے مگر ہم تک کیسے پہنچتی؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص اللہ کو نہیں مانتا، ہم لاکھ اللہ کی حمد و ثنا کریں چپ بیٹھا رہتا ہے، یعنی اللہ کی دشمنی کو دل میں دبائے رکھتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص آپ کی رسالت کا قائل نہیں ہے، ہم آپ کے لاکھ فضائل پڑھیں خاموش رہتا ہے۔ یا رسول اللہ تیری رسالت کی قسم، بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس محفل میں کوئی علی کا دشمن ہے یا نہیں، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ ادھر ہم نے علی کے فضائل شروع کیے نہیں اور وہ کود کے میدان میں آیا نہیں، اللہ، ہمیں فوراً علم ہو جاتا ہے کہ علی کا منکر ہے۔ تو سوال یہی ہے یا رسول اللہ کہ آخر علی کی دشمنی کو لوگ دل میں کیوں نہیں دبا سکتے؟ جاگنا حلال زادو، ورا کے دل پہ نقش کرو، بھولنے نہ پائے، تبسم زیر لب سے، خندہ معنویت سے رسول فرماتے سلمان یاد رکھ، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کا دشمن بھی ہو اور حلال زادہ بھی ہو۔ فرمائے جیسے فرعون دشمن خدا بھی ہے، حلال زادہ بھی ہے۔ فرمائے یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص مجھ محمد مصطفیٰ کا دشمن بھی ہو اور حلال زادہ بھی ہو۔ فرمائے میرا چچا ابو لہب میرا دشمن بھی ہے، حلال زادہ بھی ہے۔ فرمایا ہے تم میں سے کوئی ایسا جو ہاشم کے حرم کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھے؟ نہیں۔ تو فرمایا ابو لہب حلالی بھی ہے لیکن میرا دشمن بھی ہے۔ اب سر اٹھانا، سلمان ہو سکتا ہے کہ خدا کا دشمن بھی ہو، حلال زادہ بھی ہو، میرا منکر بھی ہو، حلال زادہ بھی ہو، لیکن یہ لوح محفوظ پہ لکھا ہی نہیں کہ کوئی شخص علی کا دشمن بھی ہو اور پھر حلال زادہ بھی ہو۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ فرشتہ بانٹے تو جائز، علی بانٹے تو توحید زخمی ہے نا، لے کے آگے توحید کو کھڑے ہوتے ہیں نا۔ اتنا کمزور خدا مانتے ہی کیوں ہو جو بندے سے شکست کھائے؟ مجھ جیسا خدا مانو، میں نے اس اللہ کو مانا ہے کہ ایسے 14 علی سامنے کھڑے ہوں، وہ پھر بھی خالق ہے، وہ پھر بھی اللہ رہتا ہے۔ اور دیکھو، اچھا یہ بتاؤ، فنا اونچی ہوتی ہے یا بقا؟ شادباش، فنا عارضی ہے، بقا دائمی ہے۔ فنا میں آلودگی ہے، بقا میں لطافت ہے۔ فنا میں خاک ہے، بقا میں نور ہے۔ فنا میں ناسوتیت ہے، بقا میں جبروتیت ہے۔ یہ دنیاوی رزق فنا ہے، جنت بقا ہے، عبرت ہے۔ علی جنت تقسیم کریں گے یا نہیں؟ یعنی قسیم النار والجنہ مانتے ہو؟ اسی جنت میں رزق بھی ہوں گے، اس میں نعمتیں بھی ہوں گی، اس میں پینے کو پانی بھی ہوگا، کھانے کو رزق بھی ہوگا۔ یعنی جو دائمی رزق ہے وہ علی بانٹ سکتا ہے اور جو فانی ہے وہ کیوں نہیں بانٹ سکتا بابا؟ اب دیکھو، یہ بھی میں نے کہہ دیا، یہ کوئی علی کا تعارف ہے؟ یعنی جنت کا دائمی رزق بانٹنا بھی علی کا منصب نہیں۔ اب ایسا ہے، خطبہ تو میرے شاگرد نے بھی پڑھا، لیکن جو علمی گفتگو میں نے کی اس کے مقدر کے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن خطبہ اس نے بھی پڑھا، میں نے بھی۔ اب خطبے میں مماثلت کی وجہ سے اس کا اور میرا علم ایک تو نہیں ہو گیا۔ جنت بانٹ کر علی کا منصب سمجھ میں نہیں آ گیا، یہ تو علی کے مزاج پر ہے، چاہے تو خود بانٹے
اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، اور چاہے کسی کے کعبہ دل میں اسے اپنی تصویر نظر آئے تو اسے اجازت دے دے کہ تم مٹی دینا، وہ جنت بن جایا کرے گی۔ ٹھیک ہے نا بابا؟ اب جو کچھ بہلول نے دیا ہے بظاہر مٹی نا، اور کوڑیوں کے بھاؤ، میں نے تو اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو آپ کے بچے بھی جانتے ہیں، بانٹی نا نہیں۔ اگر بہلول نے آج کے زمانے میں بانٹی ہوتی تو میں بھی شک کرتا کہ بھئی یہ بانٹ رہا ہے نا، اب کیا پتا اس کی تقسیم کو خدا مانتا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن جس دور میں بہلول نے بانٹی 3 امام موجود تھے، کسی امام نے تو اپنے کسی شیعہ سے کہا ہوتا کہ بہلول تمہیں ٹھگ رہا ہے، لوٹ رہا ہے، مال ایٹتا ہے، نہ کیا کرو اس سے سودا۔ امامت کی خاموشی دلیل ہے اس امر کی کہ منشاء امام سے بیچی، مشیت ولایت کے مطابق بیچی، اور سر اٹھاؤ، بس سمیٹ لیا میں نے بیان۔ مجھے خود بڑی جلدی ہے، ابھی جا کے میں نے 2 مجالس فور پڑھنا ہے، اور ہاں کل انشاءاللہ ٹھیک 3 بجے میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا، 3 سے 4 بجے تک۔ بہلول جنت بیچتا ہے، سارے جانتے ہو، مانتے بھی ہو؟ جو نہیں مانتا ہاتھ اٹھائے۔ اچھا سارے مانتے ہیں۔ بہلول نے جنت بیچی، جانتے بھی سب ہو، مانتے بھی ہو۔ اب ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک بات کا فیصلہ تو کرو، محترم کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جنتی ہے؟ نہیں، خدا کے لیے ایسے نہیں، جاگ کے بات سمجھنا۔ ہوتی ہے تحریم کہ یہ مستحق ہے جنت کا، نہیں تو بہلول تو پھر ایسے بانٹ رہا ہے۔ تو پھر باتیں 2 ہیں، یا تو یہ مانو کہ بہلول علم غیب رکھتا ہے، غیب کے سہارے پہ دیتا ہے کہ کون حقدار ہے اور کون نہیں، اور اگر اسے عالم الغیب مانو گے تو پھر میں گردن کو غیب نہیں جانتا، مگر جس کو دے دیتا ہے وہ چاہے پہلے دوزخی ہو، پہلے چاہے جہنمی ہو، بہلول کی عطا کے بعد جنتی۔ تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جس کے گداگر میں یہ شان ہو کہ وہ مٹی کی ڈھیری دے اور جہنمی کو جنتی کر دے، تو اس کے مالک کی مبدت میں کیا تاثیر ہوگی؟ راؤ بس بند ہو گئی بات۔ ہے سارے محمد، ہے 14 کے 14 ایک، لیکن پھر اظہار میں فرق ہے۔ اور جہاں تک کرم کا تعلق ہے بابا، اظہار کرم کی جس منزل پہ حسین کھڑا ہے، وہ کرم بس حسین سے شروع ہوتا ہے، حسین پہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حسین نے نہ تو کبھی کسی سائل کا مذہب پوچھا، نہ حسین کو سائل کے دین سے غرض ہے۔ حسین صرف یہ دیکھتا ہے کہ آنے والے نے مجھے کریم مانا، اور آؤ دیکھو ہر امام نے جنت کی کچھ نہ کچھ قیمت رکھی۔ وہ انداتا حسین ہی ہے جس نے اسے 2 آنسوؤں کے بدلے نیلام کیا۔ آئیے بھی آپ کی توجہ، 2 جملے سن لو، اور ہر مجلس میں 2 باتوں کا خیال رکھا کرو دنیا والوں۔ ایک تو یہ دماغ میں رکھا کرو کہ کل وہی روئے گا جو رہے گا،
آج کا رونا اس کا ہے جو ہے. اور دوسری بات یہ سمجھا کرو کہ لاکھ علم کے دریا بہا دیے جائیں، جو شام سے آتی ہے فقط رونے کے لیے آتی ہے. شام کی مسافرہ کی آمد کو مقصد سوائے رونے کے اور کوئی نہیں. اللہ مولا تمہاری عبادت قبول کرے. دعا ہے میری اس غم میں رونے والی آنکھ کبھی کسی غم میں اشکبار نہ ہو. بس تمہاری آنکھوں کے بادل بتا رہے ہیں کہ برسنے کو بے قرار ہے. میری طرف دیکھ کے مجھے ایک سوال کا جواب دو. آمین. مولا آپ کی روتی ہوئی آنکھوں کی یہ دعا قبول فرمائے. کہہ یہ رہا تھا میں بابا کہ مدینے سے کربلا، کربلا سے دمشق، دمشق سے واپس مدینہ. حضرت اللہ پھر سن لو. اگر کسی کے کانوں تک نہیں پہنچی میں پھر دوہرا رہا ہوں. مدینے سے کربلا، کربلا سے شام، شام سے واپس مدینے. یہ تاریخ ستم کہلاتی ہے، تاریخ درد اس کا نام ہے. کیا کبھی تنہائی میں تم نے سوچا، کسی عالم سے پوچھا کہ اس پوری تاریخ درد کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے؟ نہیں پوچھا نا. میں آپ کا خادم، میں عرض کروں، میں بتاؤں کہ پوری تاریخ درد کا سب سے بڑا مصائب، پہلے میرا دعویٰ بھی سنو پھر دلیل بھی دیتا ہوں. پوری تاریخ ستم کا سب سے بڑا مصائب ہے 11ویں رات میں علی کی بیٹی کا پہرا دینا. اللہ اکبر. میں کہہ رہا تھا اس پوری تاریخ ستم کا سب سے بڑا مصائب علی کی بیٹی کا پہرا دینا. اب پوچھو غضنفر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اکبر کی برچھی سے بھی بڑا مصائب، عباس کے شانوں سے بھی بڑا مصائب، اصغر کے تیر سے بھی بڑا مصائب. بابا دلیل پوچھو. 72 لاشیں گرے. میرا ایمان ہے علی موجود تھے، دیکھ رہے تھے، ظاہر تو کہیں نہیں ہوئے. کسی تاریخ میں دکھاؤ عباس کے لاشے پہ علی آئے ہوں، اکبر کے لاش پہ علی آئے ہوں. آخر کوئی بات تو تھی کہ زینب کی آواز سن کر عظمت اللہ ہاں بابا یہ بی بی کی آواز سن کے کربلا آئے نا. زمانہ جانتا ہے شام غریبہ میں علی کا کربلا میں آنا ایسے ہی ثابت ہے جیسے دن کی روشنی. لیکن پڑھنے والے علماء ذاکرین کی خدمت میں دست گزارش کرتا ہوں. یہ روایت بالکل صحیح ہے لیکن اس میں ایک جملہ ایسا بولا جاتا ہے کہ جس سے عقیدت پہ ضرب لگتی ہے. وہ جملہ کون سا ہے؟ جناب فضا کا کہنا بی بی پہ سوار آ رہا ہے اور بی بی کا کہنا کہ اسے دھمکی دو کہ رک جائے ورنہ میں بلاتی ہوں عباس کو. یہ غلط ہے، یہ کہیں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں. کیوں؟ نہ تو فضا بھول سکتی ہے
جس کو حسین کی زبان نے اماں کہا ہو، وہ بولنے والا دماغ نہیں ہو سکتا. اور شریکت الحسین تو ویسے ہی چادر تطہیر کی وارث، جو کچھ کتابوں میں ہے. اگر سینے میں پتھر نہیں اور گوشت ہے، اور میری بات سمجھ میں آ گئی، تو قبر میں بھی رونے کے لیے خدا کی قسم کافی ہوگا. جس طرح میں نے کتابوں میں دیکھا وہ سن لو. یا حافظو الحفیظ، حفیظ کی باز گشت باقی تھی. گھوڑے کے سنوں کی آواز ابری بلا تشبیہ. چاندنی رات میں بی بی نے غور کیا، بابا سے پہلے خوشبو ولایت پہنچی. تڑپ کے بی بی نے کہا سیدانیوں زمین پہ کیوں بیٹھی ہو؟ استقبال کے لیے اٹھو، وہ میرا بابا علی آ گیا. اٹھو استقبال کرو، میرا بابا میدان میں آ گیا. اللہ اکبر. سب بیبیاں یک بارگی تڑپ کے اٹھے. 64 کی 64 بیبیوں نے استقبال کیا. علی کی سواری قریب آئی. 63 بیبیوں نے پروانہ دار علی کی سواری کو گھیرا. ہاں، جس طرح میں نے کتابوں میں دیکھا، حسب مرتبہ، جیسے جیسے کسی بیوی کا مرتبہ تھا. کسی نے علی کی نالین چومی، کسی نے رکاب کو بوسہ دیا، کسی نے قدم چومے، کسی نے زانوں سے مس کیا، کسی نے علی کے ہاتھ پہ بوسہ دیا. اور کوئی کہہ رہے یار یہ اس وقت آئے جب میرے سر سے تاج اتر گیا، یار یہ اس وقت آئے جب میرے بچے نہ رہے. علی بھی حشر مرتبہ ہر بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تسلی بھی دے رہے ہیں، پرسا بھی. آپ نے شاید رونے میں غور نہیں کیا. پہلے میں نے کہا تھا 64 بیویوں نے استقبال کیا، پھر میں نے کہا 63 بیویوں نے علی کی سواری کو گھیرا. میں بھولا نہیں تھا، دانستہ یہ فکرہ کہا. کیوں کہ علی کے سواری کے گرد تھی ہی 63. ایک بیوی دور تھی، دور کھڑی رو رہی تھی، جسم کا لرزہ. بولنا چاہتی ہے مگر گریا بولنے نہیں دیتا. سادات اور مومنین سے معافی مانگتے ہوئے ایک فکرہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں. ہر مقتل لکھنے والے عالم نے اس بیوی کی ایک نشانی دی ہے. میں نشانی پڑھتا ہوں، پہچاننے کی کوشش کرنا. ہر مقتل کے عالم نے لکھا یہ وہ بیوی ہے جس کا خون یہاں سے چلا اور غریبان عصمت کو عبور کر گیا. پہچان گئے ہو؟ حسین کے سینے کے بستر پہ سونے والی، اپنے وقت کی 4 سالہ بطول دور کھڑی. اچانک بلا تشبیہ. بس میں آخری بات کہنے لگا ہوں. نگاہ پڑی خیبر شکن کی. زینب بیٹا میری سکینہ دور کیوں ہے؟ مجھے ملی نہیں، مجھ سے بابا کا پرسہ نہیں دیا، مجھے اکبر کا پرسہ نہیں دیا. مسافر شامل کا سکینہ بابا کو سلام نہیں کیا. بڑھی کانپتے ہوئے قدموں سے، لڑکھڑاتی ہوئی رفتار سے. پھر بھی ارباب مقتل نے لکھا چند قدموں کے فاصلے پر رکھی. اگر رونے آئے تو دیکھتے میری طرف رہنا. بلا تشبیہ ننھے ننھے ہاتھ اٹھے. السلام علیکہ یا امیر المومنین. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. علی زین میں تڑپ گئے. کہا سکینہ تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں ہے، میں تیرا لگتا کچھ نہیں ہوں. اجنبی لوگ سلام کرتے ہیں ایسے سلام کیا. مجھے بابا کیوں نہیں کہا یا جدہ کہہ کے خطاب کیوں نہیں کیا؟ بس ختم ہو گئے مجلس. ہاتھ جوڑے کہ یا امیر المومنین تجھ سے بڑا منصف کائنات میں کون ہوگا؟ تیری شکایت کرنا تو کافر کا کام، میری حجت کا ایک شکوہ ہے اور بے جا نہیں ہے، بجا ہے.
گولی گری سے تراشوں میں تر ہو گئی. ہاں میری معصومہ بچی بتا اپنے بابا سے کیا شکوا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہا یار انصاف کا. اپنی بیٹی کے پہرے کی آواز سنی تو نجف چھوڑ کے چلے آئے. حالانکہ میری پھپھی نے تجھے بلایا نہیں ہے. اس وقت کہا کہ جب میں پکار رہی تھی یاری میرا بابا ذبح ہو رہا ہے، یعنی میں یتیم ہو رہی ہوں. پانی سکینہ نے قطرہ نہ پایا، شمرے ستمگر نے دل کو دکھایا، دل کو دکھایا. پانی سکینہ نے قطرہ نہ پایا، شمرے ستمگر نے دل کو دکھایا، دل کو دکھایا. کس کو پکارے کس کو صدا دے، سوتے ہیں مقتل میں گھر والے سارے. کس کو پکارے کس کو صدا دے، سوتے ہیں مقتل میں گھر والے سارے. ظالم نے بچی کا دامن جلایا، شمرے ستمگر نے دل کو دکھایا، دل کو دکھایا. اپنے چچا سے کہتی تھی رو کر، دریا سے پانی لے آؤ جا کر. اپنے چچا سے کہتی تھی رو کر، دریا سے پانی لے آؤ جا کر. اب تشنگی سے دم لب پہ آیا، شمرے ستمگر نے دل کو دکھایا، دل کو دکھایا. بانو پکاری ان کی ماری، بگڑی ہے قسمت کیسی ہماری. بانو پکاری ان کی ماری، بگڑی ہے قسمت کیسی ہماری. پردیس آ کر گھر کو لٹایا، شمرے ستمگر نے دل کو دکھایا.